صدر علمنتاؤ اسلام کی تاریخ اور عقائد میں ایک نہایت مقدس اور عظمت والی نشانی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النجم کی ابتدائی آیات خاص طور پر آیت نمبر 14 اور 15 میں اس کا واضح ذکر موجود ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے اندے سندرا المانتے اندے اے جنیوا المعاف او یعنی صدر علمنتاؤ کے پاس اسی کے پاس رہنے کی جنت الماو ہے۔ اگر ہم اس کے لغوی معانی پر غور کریں تو لفظ سدرا عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، جبکہ علمنتاؤ کا مطلب ہے آخری حد، انتہا، وہ مقام جہاں پہنچ کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ اس طرح صدر علمنتاؤ کا لغوی معنی آخری حد پر واقع بیری کا درخت ہی بنتا ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ زمین سے اوپر جانے والی مخلوقات احکامات اور اوپر سے نیچے آنے والی تجلیات اسی مقام پر رک جاتی ہیں اور یہ کائنات کی آخری سرحد سمجھی جاتی ہے۔ یہ عظیم مقام تاریخ اسلام کے سب سے معجزاتی واقعے یعنی واقعہ اسراء و معراج کا ایک انتہائی اہم اور مرکزی حصہ ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ سفر کرتے ہوئے اس آخری مقام تک پہنچے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اس درخت کی خوبصورتی اور اس پر چھانے والے انوار و تجلیات کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل فرشتوں والی شکل میں دوسری بار دیکھا تھا۔ جہاں تک اس مقام کی دقیق لوکیشن جگہ کا تعلق ہے کہ یہ جنت میں ہے یا 7ویں آسمان پر، تو علماء کرام اور احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت یوں ملتی ہے کہ صدر علمنتاؤ بنیادی طور پر 7ویں آسمان پر واقع ہے اور اس کی جڑیں 6 آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ جنت الماو بالکل اسی کے قریب ہی موجود ہے، اس لیے بعض روایات میں اس کا تعلق جنت کے احاطے سے بھی جوڑا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ 7ویں آسمان کے اوپر وہ آخری سرحد ہے جہاں مخلوق کے علم اور رسائی کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے صرف اللہ رب العزت کی خالص ذات کی حدود شروع ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کب پیش آیا، اس بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں، تاہم سب سے مشہور اور مقبول قول یہ ہے کہ یہ عظیم سفر ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال قبل نبوت کے 12ویں سال 27 رجب الرجب کی رات کو پیش آیا۔ سن عیسوی کے اعتبار سے یہ تقریباً 621 کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شدید ترین مشکلات اور دکھوں کا سامنا کر رہے تھے، اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس عظیم الشان سفر کی دعوت دی تاکہ ان کی ڈھارس بندھائی جا سکے اور کائنات کے پوشیدہ اسرار دکھائے جائیں۔ اس سفر کے 2 بڑے حصے تھے۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس میں آپ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے گئے، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ دوسرا حصہ کی معراج ہے، جہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت علیہما السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس سفر کے دوران آپ کو بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ دکھایا گیا، اور آپ نے جنت کی نعمتوں، اس کی نہروں اور دوزخ کے ہولناک عذابوں کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ جب یہ مبارک سفر 7ویں آسمان سے آگے بڑھا تو صدر علمنتاؤ کے مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے آگے بڑھنے سے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ رسول اللہ، یہ میری حد ہے، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ رب العزت کی تجلات نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس سرحد کو پار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رک جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر علمنتاؤ سے آگے اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور غیبی مدد کے ذریعے پہنچایا گیا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس مقام پر آپ کے لیے رفرف ایک خاص نورانی سواری تخت پیش کیا گیا، جس پر سوار ہو کر آپ صدر علمنتاؤ سے بھی آگے قاب قوسین کے مقام تک پہنچے، جہاں مخلوق اور خالق کے درمیان تمام پردے اٹھ گئے اور آپ کو براہ راست اپنے پروردگار سے کلام کرنے اور اس کا دیدار کرنے کا وہ شرف حاصل ہوا جو کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا۔ صدر علمنتاؤ کے مقام اور جگہ کے بارے میں اسلامی روایات اور احادیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر 7ویں آسمان پر ہی واقع ہے، لیکن اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ یہ عرش الہی کے بالکل نیچے اور اس کے انتہائی قریب موجود ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ عرش کے دائیں جانب واقع ہے اور اسے کائنات کا وہ آخری نقطہ مانا جاتا ہے جہاں مخلوقات کے علوم اور رسائی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے اوپر کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اس مقدس اور عظیم درخت کی جڑوں اور نیچے سے 4 نہایت متبرک نہریں نکلتی ہیں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے مشاہدات میں فرمایا تھا۔ ان 4 نہروں میں سے 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ باطنی نہروں سے مراد جنت کی وہ خاص نہریں ہیں جن کا نام ایسیون اور اوجھان جنت کی دودھ اور شہد وغیرہ کی نہریں ہے، جبکہ ظاہری نہروں سے مراد دنیا کی 2 مشہور ندیاں نیل اور فرات ہیں، جن کا صدر المنتاؤ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دریاؤں کے پانی میں برکت، تازگی اور حیات کا جو مادہ ہے، اس کا روحانی سرچشمہ اسی اعلیٰ مقام سے جڑا ہوا ہے۔ اس درخت پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اس پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں جن کا شمار اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس درخت پر سونے کے پتنگے، انوار و تجلیات اور فرشتوں کا ہجوم چھا جاتا ہے تو اس کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ وہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اور ہر لمحہ لاکھوں فرشتے وہاں اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ جنت اور زمین کا ایک دروازہ ہے، تو اسے بالکل اس معنی میں سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کائنات کا وہ عظیم مرکز اور انٹرچینج ہے جہاں سے زمین اور آسمانوں کے تمام معاملات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زمین سے اوپر جانے والے نیک اعمال، ارواح اور دعائیں پہلے اسی مقام پر پہنچتی ہیں اور پھر وہاں سے قبولیت کے لیے آگے بڑھتی ہیں، اور بالکل اسی طرح عرش الہی سے نازل ہونے والے احکامات، برکات، وحی اور فیصلے سب سے پہلے صدر المنتاؤ پر اترتے ہیں اور پھر وہاں سے فرشتوں کے ذریعے زمین اور کائنات کے دیگر حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ زمین جنت اور عالم بالا کے درمیان ایک عظیم الشان واسطہ اور دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں صدر المنتاؤ کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے پتوں کے رنگ کے بارے میں تفصیلی اور حیرت انگیز معلومات ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اس درخت کو دیکھا تو اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے تھے اور ان کا رنگ گہرا سبز اور انتہائی چمکدار تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات مسلسل منعکس ہو رہے تھے۔ جہاں تک اس کے پھلوں کے سائز اور شکل کا تعلق ہے تو احادیث میں صدر المنتاؤ کے پھلوں کو اوکنلال آئجر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یمن کے ایک مشہور شہر ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں گھڑوں کی طرح۔ یہ پھل سائز میں عام بیریوں کی طرح چھوٹے نہیں بلکہ انتہائی بڑے، گول اور دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور خوشنما تھے۔ اس درخت پر چھائے ہوئے نور کی کیفیت ایسی منفرد اور لاجواب ہے کہ دنیا کا کوئی رنگ روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ رب العزت کا خاص حکم اور تجلی اس درخت پر نازل ہوتی ہے تو یہ سونے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب کہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ احادیث میں اس کی وضاحت یوں ملتی ہے کہ اس پر سونے کے پتنگے اور ہر رنگ کا ایسا بے مثال نور چھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ کائنات کی کوئی مخلوق بھی اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ صدر المنتاؤ کے گرد کے ماحول اور چیزوں کا ذکر کریں تو یہ مقام ہر وقت کائنات کی سب سے متبرک مخلوقات اور انوار سے گھرا رہتا ہے۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ایک ایسا عظیم ہجوم ہوتا ہے جو مسلسل اللہ کی تسبیح و عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے بالکل قریب جنت الماو واقع ہے جو متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ اس درخت کے پاس ہی سے جنت کی 4 عظیم نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے پورے ماحول پر ہر لمحہ رنگ برنگے نورانی پروانے، سونے کی تتلیاں اور اللہ تعالیٰ کی خالص ترین تجلیات برستی رہتی ہیں جو اس آخری سرحد کو پوری کائنات کا سب سے حسین اور پروقار مقام بنا دیتی ہے۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت کی لامتناہی قدرت اور عظمت کی سب سے بڑی اور روشن نشانی ہے۔ ایک ہی رات میں زمین سے 7 آسمانوں، صدر المنتاؤ اور پھر عرش بر تک کا سفر کروا دینا اور وقت کے دھارے کو روک دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مادی کائنات کے تمام قوانین اور زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی حد بندیوں سے پاک اور بالاتر ہے۔ جب انسان صدر المنتاؤ کے حسن، وہاں فرشتوں کی کثرت اور نور الہی کی تجلیات کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی کبریائی کے سامنے خود بخود جھک جاتا ہے کہ وہ کتنی عظیم الشان کائنات کا اکیلا مالک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک سفر کے دوران امت کے لیے جو سب سے عظیم اور قیمتی تحفہ ملا وہ 5 وقت کی فرض نماز ہے۔ پہلے یہ نمازیں تعداد میں 50 تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی درخواست پر امت کی آسانی کے لیے انہیں 5 کر دیا، مگر یہ کرم فرمایا کہ جو بھی خلوص نیت سے یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول اور امت کے ان لوگوں کے لیے مغفرت کا مژدہ بھی تحفے میں ملا جو شرک سے پاک زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ جب انسان دنیا کی تکالیف اور مشکلات میں اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایسی کامرانیاں مقدر کر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نماز کا تحفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معراج صرف نبی کریم کا سفر نہیں تھا، بلکہ نماز کے ذریعے ہر مومن کو اپنے پروردگار سے براہ راست گفتگو اور روحانی معراج کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں اور اپنی توجہ آخرت کی ابدی کامیابی پر مرکوز کریں۔ اس عظیم تذکرے کا اختتام ہم اسی خوبصورت قرآنی دعا پر کرتے ہیں جو ہمیں معراج کے تحفے کی صورت میں سورہ البقرہ کے آخر میں عطا کی گئی۔ ربیونیا لیا تا آیاخن زنیا آن نیوسنیا ایو اخت آنیا ربیونیا والیا تے حمنل اویلینیا آسرا الف کا میا ہے ملتے ویلے ال ازنیا من قبل نیا ربیونیا والیا تائن النیا میا لیا تے آقے لنیا ابن اوے افا این ایوا اوے آغفنر لنیا وارحمانیا انتے میں ولیا فے انسارنیا ویلے الق ومن الکفنرننے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ آمین۔